پاکستان افیئرز کی جانب سے السلام علیکم۔ یہ ہماری 13ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے زیر استعمال توپ خانے اور اس میں استعمال کی جانے والی ایک سادہ، کم خرچ مگر انتہائی مؤثر ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ویڈیو تکنیکی نوعیت کی ہے اور سمجھنے کے لیے سائنس کا بنیادی علم ضروری ہے۔ آرٹلری شیل یا توپ کا گولہ ایک رائفل کی گولی کی طرح سے دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پچھلے حصے میں بارود اور اگلا حصہ شیل کہلاتا ہے، جو کہ توپ سے فائر ہو کے اپنے نشانے پہ جا کے لگتا ہے۔ لیکن رائفل کی گولی کے برعکس توپ کے گولے یا شیل کے اگلے حصے میں بارود بھرا ہوتا ہے اور اس میں ایک فیوز لگا ہوتا ہے، جو کہ جب توپ کا گولہ نشانے پہ جا کے لگتا ہے تو اس کے اندر والے بارود کو دھماکے سے پھاڑ دیتا ہے۔ اس سلو موشن ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توپ کا گولہ توپ کے اندر پیدا ہونے والے دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی گیس کے ذریعے سے انتہائی تیز رفتاری سے توپ سے باہر نکلتا ہے اور اپنے نشانے کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اپنے نشانے پہ لگنے کے بعد فیوز کے ذریعے سے اس کے اپنے اندر کا دھماکہ خیز مواد پھٹ پڑتا ہے۔ یہ ایک سادہ ڈیزائن ہے۔ اس کے چند نقصانات ہیں۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرٹلری شیل یا توپ کا گولہ جیسے ہی تیز رفتاری سے آگے کی طرف بڑھتا ہے، یہ اپنے پیچھے ایک خلا یا ویکیوم چھوڑتا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک عام سرنج یا ٹیکے کا منہ بند کر کے اس کے پسٹن کو پیچھے کی طرف کھینچیں تو سرنج کے اندر ویکیوم یا خلا پیدا ہوگا۔ اس کا اثر اس کے پسٹن پہ کیا ہوگا کہ یہ واپس اندر آنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو اس پسٹن کو کھینچنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ یہی حال توپ کے گولے کا ہوتا ہے۔ جب یہ انتہائی تیز رفتاری سے آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے پیچھے خلا یا ویکیوم چھوڑتا ہے تو یہ ویکیوم مسلسل اس کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے اور اس سے توپ کے گولے کی طاقت ضائع ہوتی ہے اور اس کی رینج یا پہنچ میں کمی ہوتی ہے۔ اگر توپ کے گولے کے پیچھے پیدا ہونے والے اس ویکیوم یا خلا کو پر کر دیا جائے تو توپ کے گولے کی رفتار تیز ہو جائے گی اور اس کی پہنچ یا رینج زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ پیچھے پیدا ہونے والا ویکیوم اب نہیں ہے اور توپ کے گولے کو پیچھے کی طرف نہیں کھینچ رہا اور توپ کے گولے کی طاقت ضائع نہیں ہو رہی۔ اس کام کے لیے عام توپ کے گولے کے پیچھے ایک چھوٹا سا گیس جنریٹر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک عام توپ کے گولے کے فائر ہونے کے بعد اس کے پیچھے کوئی شعلہ یا آگ جلتی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہاں پہ فائر ہونے والے ایک خاص توپ کے گولے کے پیچھے آپ کو ایک چھوٹا سا شعلہ نظر آ رہا ہے۔ یہ گیس جنریٹر ہے۔ سن 2008 میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ میں ایک خاص قسم کا شعبہ بنایا گیا جو یہ خاص قسم کے آرٹلری شیل یا توپ کے گولے بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس خاص قسم کے توپ کے گولے کا نام بیس بلیڈ ہے۔ یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے آرٹلری شیل، اس کے اوپر لگا فیوز اور یہ نیچے لگا ہوا گیس جنریٹر۔ میدان جنگ میں لی گئی یہ تصویر جس میں پاکستان آرمی کی توپیں گولے فائر کر رہی ہیں۔ یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے توپ کے گولے کے پیچھے ایک چھوٹا سا شعلہ۔ ایک عام توپ کے گولے کے پیچھے فائر ہونے کے بعد ایسا کوئی شعلہ نہیں ہوتا۔ چونکہ فائر ہونے کے بعد توپ کا گولہ ہوا میں انتہائی تیز رفتاری سے آواز سے زیادہ تیز سفر کرتا ہے، اس لیے انرشیا کی وجہ سے ارد گرد کی ہوا کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ اس ویکیوم کو پر کر سکے۔ گیس جنریٹر ہونے کی وجہ سے یہ ویکیوم یا خلا مسلسل پر ہوتا رہتا ہے اور توپ کے گولے کے اوپر
پیچھے کی طرف کھچاؤ نہیں رہتا، اور اس طرح بیس بلیڈ یا گیس جنریٹر کے ذریعے سے توپ کے گولے کے پیچھے پیدا ہونے والا یہ چھوٹا سا شعلہ مسلسل پیچھے کا ویکیوم یا خلا بھرتا رہتا ہے، اور یوں یہ سستا اور سادہ سا طریقہ توپ کے گولے کی رینج یا پہنچ کو 30% زیادہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بغیر بیس بلیڈ کے توپ کے گولے کی رینج 10 کلومیٹر ہے تو اس نظام کے ساتھ 13 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ افواج پاکستان زیادہ تر 155 ملی میٹر دہانے کی توپیں استعمال کرتے ہیں، اور اس نظام کے ذریعے بغیر نئی توپیں خریدے موجودہ توپوں کی رینج میں کم خرچے کے ذریعے اضافہ کیا گیا۔